ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، تخلیق، تدبیر اور کسی کو چنیدہ بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ رب العزت کا چننا، خاص بنانا، اس کی ربوبیت اور وحدانیت سمیت کامل حکمت و قدرت اور علم کی دلیل ہے۔ گرامی قدر، اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں، شخصیات، اعمال، مہینوں اور ایام کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخلق ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا بہترین عمل ہے۔ گرامی قدر، مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ افضل ترین رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور افضل ترین دن قربانی کا دن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے نزدیک، اللہ رب العزت کے ہاں بہترین جگہ، سب سے بہترین عزت و مقام والی جگہ مکۃ المکرمہ ہے۔ اسی مکۃ المکرمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تھا، اللہ کی قسم اے مکہ، تو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں تو سب سے محبوب ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قسم اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اسی شہر مکہ کو اپنے محبوب معزز پیغمبر کے لیے پسند فرمایا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، اسی شہر سے وحی کا آغاز ہوا، اسی شہر سے اسلام کی روشنی پھیلی، اسی شہر مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، مکہ سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، مدینہ پاک کو ہمارے دلوں میں ایسا ہی محبوب بنا جیسا تو نے مکہ میں بنایا ہے، جیسا تو نے مکہ کو بنایا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ گرامی قدر، میں اس مکہ المکرمہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس مکہ شہر کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے، وہذا البلد الامین، میں اس شہر مکہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، میں اس شہر مکہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مکان البیت، میں اس شہر مکہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، میں اس شہر مکہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، وارزق اہلہ من الثمرات، میں اس شہر مکہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہاں میں اس شہر مکہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ یہ بھٹکے مسافر کی ہے ایک صدا، اے مولا مجھے بھی تو اپنے در پر بلا، گناہگار انسان ہوں کس قدر، اے مولا پھر بھی ہوں بندہ تیرا، اے مولا میں پھر بھی ہوں بندہ تیرا۔